السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ اسباق میں نون ساکن اور تنوین کا بیان پڑھا ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یعنی نون پر اگر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہوتے ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا۔ قلب کو اقلاب بھی کہتے ہیں۔ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ یہاں پر ہم اظہار کا بیان کر رہے ہیں، جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تعلق ہوتا ہے ان 6 حروف سے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اور انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہیں: حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، حا ہے اور غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ وہاں اظہار ہوتا ہے۔ اظہار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نون کی ادائیگی کے لیے یا تنوین کی ادائیگی کے لیے ناک میں آواز جائے گی تو ضرور، البتہ وہاں پر آواز ٹھہرے گی نہیں، بلکہ آواز کو نون کے مخرج میں لے جا کر کے اور بغیر ٹھہرے فوراً آگے ادا کر دینا ہے۔ جیسے طیرن ابابیل۔ طیرن تنوین کی وجہ سے، چونکہ را پر تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کی وجہ سے آواز ناک میں جائے گی ضرور، ناک میں آواز جا کر کے فوراً آگے حمزہ کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی آواز ناک میں ٹھہرے گی نہیں۔ طیرن ابابیل۔ ایسے ہی نارن حامیتن۔ نارن حامیتن۔ اور آ پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا اور آواز تنوین کی ادائیگی کے لیے ناک میں جائے گی ضرور، مگر ٹھہرے گی نہیں، سیدھی فوراً آگے کے لیے بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی لمن خشیہ۔ لمن خشیہ نون ساکن ہے، خا اس کے بعد ہے، پہلے نون ساکن لمن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد خا آیا ہوا ہے، تو لمن خشیہ نون ساکن کی ادائیگی کرتے وقت آواز ناک میں جائے گی لیکن ٹھہرے گی نہیں، اسی کو اظہار کہا جاتا ہے، آگے بڑھ جائیں گے۔ لمن خشیہ۔ ایسے ہی من غیرہ نون ساکن ہے، اس کے بعد غین ہے۔ یومئذ علیہا ذال پر 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں بھی آواز ٹھہرے گی نہیں، اظہار حلقی ہوگا۔ منہ خطابا نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا ہے، تو یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا۔ من عین آنیۃ۔ من عین، من میں جو نون ہے وہ ساکن ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا۔ عین آنیۃ میں نون پر 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا۔ من عین آنیۃ۔ ایسے ہی کفوا احد۔ کفوا احد۔ کفوا میں واو پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، تو یہاں بھی آواز اظہار کے ساتھ میں ادا ہوگی، غنہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی فمن عفی من اخیہ۔ فمن عفی میں دیکھیے آپ نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ من اخیہ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ من اذن من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد اذن حمزہ ہے، تو اظہار حلقی ہوگا۔ ایسی کتاب حکیم۔ کتاب حکیم میں کتاب پر با جو ہے اس میں با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ہا آیا ہوا ہے۔ کتاب حکیم۔ عذاب غلیظ۔ عذاب غلیظ، تو با
عذابن کا جو با ہے اس پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد غلیظن کی غین تنوین کے بعد آئی ہوئی ہے، لہذا یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا، اور عذاب غلیظ میں تنوین کا اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ حاسد اذا حسد، حاسد میں جو دال ہے اس پر زیر کی تنوین ہے، اس کے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، تو حاسد اذا حسد میں بھی آواز کو نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ ادا کرتے ہی فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق حلق سے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حروف حلقی آتے ہیں وہ 6 کے 6 حروف حلق سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی ان کا مخرج وہ حلق سے کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے۔ تو اظہار کا آج آپ حضرات کے سامنے قاعدہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔